تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اس لیے مصر کے اوپر بٹھا دیا جائے. تو پھر یہ اب عدلیہ کی حکومت جو ہے، اب آج تک تو کہیں دنیا میں انصاف کی حکومت تو ہم نے سنی ہے، عدالتوں کی حکومت نہیں سنی. تو اس میں یہ بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ جب ہم عدلیہ کی حکومت قائم کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ انصاف کی حکومت بھی قائم ہو جائے گی. ہاں، یہ جیسے پہلے فوج کی حکومت تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ بدن ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. اب ہم دیکھیے جو بحیثیت قوم مجموعی ہم جیسے ہیں ویسی ہماری حکومت رہے گی. جتنے ہم ٹھیک ہوتے جائیں گے اتنی ہماری حکومت ٹھیک ہوتی جائے گی. مریم آفتاب کی طرف جاتے ہیں. یہ آپ نے بحث تھوڑی سی سنی. ایک تو یہ معاملہ یہ ہے کہ ٹیرو پیک ریڈنگ کے علاوہ بہت سارے سائنسی طریقے ہیں جن سے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس گفتگو سے یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کے حوالے سے یہ کرنا بہت مشکل ہے. تو کیا آپ نے کوئی اپنی ٹیرو پیک ریڈنگ کی ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ پریڈکشن اور لاجک میں بہت زیادہ فرق ہے. اگر آپ انٹیوشن کو دیکھیں اور لاجک کو اسٹڈی کریں تو انٹیوشن لاجک سے بہت ڈیفرنٹ چیز ہے. آپ لاجکلی ایک چیز کو کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ فیٹ میں کچھ اور ہو جاتا ہے. جیسے آپ پلان کچھ کرتے ہیں تو کچھ اور. اس لیے لاجک اور انٹیوشن دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. جو ٹیرو کارڈ ریڈنگ ہے اس میں نیومرولوجی بھی انکلوڈیڈ ہوتی ہے. اب اس کے اندر جب پاکستان کی میں نے ریڈنگ کی، ویسے تو یہ پرسنل 1-on-1 ہوتا ہے. اٹس مور بندہ آ کے کارڈ اٹھائے. لیکن اگر آپ اس کی 14 اگست سے نیومرولوجی لے کے کریں تو 2009 کا سپل اوور 2010 میں بھی آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سوسائڈ اٹیکس ہیں، یہ چیزیں، یہ 4-5 منتھس ہمیں ابھی کرٹیکلی اور فیس کرنی پڑیں گی. پھر یہ 3 مہینے کے آگے اس بلاک میں جاتا ہے جہاں تھوڑے سے چینجز آتے ہیں. اچھا، ایک توقف کریں، ہم نے ایک وقفہ لینا. وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ نے 1-on-1 کی بات کی. کوشش کریں گے کہ آپ سے کہ پوچھیں کہ صدر زرداری صاحب کا مستقبل کیا ہے، کیونکہ 1-on-1 کا تو وہ جو ہے نا پاکستان سے ہٹ کے ان کی بات کرتے ہیں. لیکن وقفے کے بعد سیاسیات میں خوش آمدید. پاکستان کے مستقبل 2010 نئے سال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ابھی تک یہ شنید ہے کہ پیش گوئی کرنا کافی مشکل کام ہے. اس لیے کوشش کریں گے کہ ہم ستاروں کی چال کے حوالے سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے. مریم، میں نے کہا تھا کہ واپس آپ کی طرف آتا ہوں. میں نے دیکھا آپ نے کارڈز بھی نکال لیے. بہت ساری چیزیں جو خودکش ہم لوگ یہ آپ نے بات کی وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. سیاست کا مستقبل، سیاست کے مستقبل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پیپلز پارٹی بھی آ جاتی ہے، مسلم لیگ نون بھی آ جاتی ہے، اور جماعتیں بھی آ جاتی ہیں. لیکن بنیادی طور پہ ان 2 بڑی جماعتوں کا جو آپس میں جو ہے معاملہ وہ سیاست کے مستقبل کا تعین کرے گا. عدلیہ کے اظہار آزادی کی کچھ بات ہو گئی، شاید ایک آدھا جملہ معترضہ بھی جو ہے وہ ادا ہو گیا. صدر زرداری کا مستقبل جو ہے وہ ایک کافی میرے خیال میں انہوں نے آپ کو کہا تو نہیں کہ ٹیرو ریڈنگ کریں گے؟ انہوں نے تو نہیں مجھے کہا، لیکن ان کا جو برتھ سائن ہے وہ لیو ہے. لیو کا جو آپ دیکھیں لائن ہوتا ہے. لیوز ہیو اے لاٹ آف کریج. اور ضیاء الرحمان بھی لیو تھے، پھر ہمارے مشرف بھی لیو تھے، اور زرداری بھی لیو مارے گئے جی. اچھا، اور لیو کی جو ٹکر ہوتی ہے جی، ضیاء بھی لیو تھے، مشرف 11 اگست تھے، ان کا برتھ نمبر 8 ہے، اور یہ بھی لیو ہیں. نا لیوز کے اندر بہت، اور پاکستان بھی لیو ہے. تو یہ معاملہ کافی خراب ہے. ان میں بہت زیادہ کریج ہوتی ہے. لیکن ان کے آپ دیکھیں، ان کے پہلے یہ جو کارڈز آئے ہیں، وصال اور ٹھہراؤ، بہت خراب کارڈز آئے ہیں. یہ زرداری صاحب کے یہ جی، ان کے آپ نے ریڈنگ بولی تھی نا ان کی. لیکن ان کا پھر بھی 6 months فرام لائک آج سے 1 جنوری یا 1 جون تک لے جائیں، ریپلیسمنٹ نہیں آ رہی ہے. لیکن لاٹس آف آبسٹیکلز، لاٹس آف اینگر کارڈ. یہ اورا انورٹڈ کا مطلب ہے لاٹ آف اینگر. پھر یہ ڈبل کارڈ آیا ہے. نہیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ اکتوبر تک ان کے چینجز کے اس میں کارڈز آ رہے ہیں. اکتوبر تک جانے کے چانس. اچھا، یہ اس موقع کے اوپر صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو رہے ہیں. صدیق الفاروق صاحب السلام علیکم. جی اعجاز حیدر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے یہ بات سنی؟ مریم آفتاب ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، انہوں نے باضابطہ وہ ٹیرو پیک ریڈنگ کی ہے. وہ کہہ رہی ہیں زرداری صاحب جو ہے وہ اکتوبر تک جا رہے ہیں. جا سکتے ہیں یا جا رہے ہیں؟ ہاں جی، جا سکتے ہیں. آنے والے سال
جی جی یہ جو آ گیا ہے جی یہ 2010 جو آ جائے ان کو تو آپ صدیق الفاروق سے تو آ سکتے ہیں کہ بات کریں. جی میں تو یہ بات کروں گا کہ یہ علم والے لوگ ہیں, کوئی جو ہے دست شناس ہوتے ہیں, ہاتھوں کی لکیروں والے, کوئی نمرالوجی والے, کوئی دوسرے لوگ ہوتے ہیں, لیکن علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا, وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں. واہ. اور دوسرا شعر یہ ہے کہ تقدیر شکن قوت پوشیدہ ہے خود اس میں, نادان جسے سمجھا ہے تقدیر کا زناری. واہ واہ. تو یہ عمل سے تقدیر بدل جاتی ہے نا جی. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب اپنا عمل بدل دیں تو تقدیر بھی بدل جائے؟ نہیں مگر ان کے بارے میں پوچھیں نا آپ اجاز. نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا صورت نہیں ہے؟ وہ آ رہے ہیں اس طرف آ رہے ہیں. جی جی صدیق الفاروق صاحب. زرداری صاحب آئین بحال کر دیں, رول آف لا انشور کر دیں, اور میں سمجھتا ہوں اپنی کمٹمنٹس پوری کر دیں. 36 آرٹیکل ہیں اس کے چارٹر آف ڈیموکریسی کے. ویسے صدیق الفاروق صاحب وہ کر تو رہے ہیں, وہ تو بار بار کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے, آپ کے اپنے بندے بھی اس کمیٹی میں, آپ وہ کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں آنن فانن ہو جائے سارا کچھ. آپ ہی کے اس پروگرام سے میں بڑا اچھا لگا ہے. آپ ماشاءاللہ بہت ہی پڑھے لکھے اور بڑے زبردست آدمی ہیں. دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو نے جب ملک 2 ٹکڑے ہوا تھا اور فوج بھی 90,000 قید میں تھی, تو 4 اپریل کو یا 5 اپریل کو کانسٹیٹیوشن کمیٹی بنائی محمود علی قصوری کی سربراہی میں, اور اگلے سال یعنی 73 10 اپریل کو انہوں نے آئین 0 سے مکمل کر دیا, پاس ہو گیا یونانیمسلی. نواز شریف صاحب نے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ مل کے, اکبر بگٹی شہید کے ساتھ مل کے, مینگل صاحب سب کے ساتھ مل کے جو ترمیم تھی اپنا 12ویں ترمیم پاس کروائی اور آئین بحال کر دیا 2 مہینے اور 5 دن میں. تو ان کو 22 مہینے ہو گئے ہیں, کمیٹیاں اور وعدے اور باتیں. تو دیکھیں نا, میں نے کہا نا تقدیر بس ہونے والا ہے جی, ہونے والا ہے. گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں ہونے والا ہے. یاد دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے پاس بھی 2/3 میجورٹی تھی, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس بھی 2/3 میجورٹی تھی, اور ان کی تو دونوں مل کے بھی نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب 2/3 میجورٹی نہیں بناتے. مجیب الرحمان شامی صاحب فرما رہے ہیں. جی جی مجیب الرحمان شامی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جناب ہم بھی انہیں 92-93 ووٹ دے رہے ہیں, اور ہم ہماری اور ان کی مل کے 2/3 میجورٹی نہیں بنتی سینٹ میں, سینٹ میں نہیں بنتی, سینٹ میں نہیں بنتی. شامی صاحب کیا سینٹ والے بھی یہ بسم اللہ کریں, سینٹ والے بھی ان کے ساتھ بسم اللہ کیسے کریں گے بھائی؟ نہیں ویسے یہ ہے کہ وہ ذرا سوچ کے چلنے والے لیڈر لگتے ہیں, اسی لیے 2 سال لگا دیے ہیں. وہ پھر ہوتا یہ ہے بعض اوقات زیادہ سوچنے سے کہ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9, بہت سوچتے میں ہی نہ رہ جائیں کہیں. نہیں وہ انہوں نے ہیملٹ پڑھ لیا ہوگا نا, یہ معاملہ ہے سارا. آیت الکرسی پڑھ کے آگے بڑھیں. چلو ٹھیک, آج تو کرسی تو پڑھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب ہم سے بات کرنے. اچھا جی نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں جی ان کا جو ہے سٹار کیپریکون ہے, اور کیپریکون اور لیو کی ہمیشہ ٹسل رہتی ہے جس میں لیو اکثر جیت جاتا ہوتا ہے. جیسے بھٹو کے ساتھ جا کے وہ ہوئی تھی, پھر یہ نواز شریف بھی ہے اور زرداری بھی ہے, پھر آگے وہ. تو یوزلی کیپریکون از آلسو زوڈیاک آف لیڈرشپ, لیکن کیپریکون میں کیونکہ اتنی کریج نہیں ہوتی ہے, دے آر اے لٹل اسکیئرڈ اینڈ دے آر گوٹس اینڈ دے آرام سے رائز کرتے ہیں, تو لیک آف کریج کی وجہ سے وہ تھوڑا سا پیچھے رہ. ویسے میاں صاحب خوش نہیں ہوں گے ویسے اس بات سے؟ حالانکہ میاں صاحب کو جرت تھی کہ اپنی تو داد طلب کرتے ہیں, داد طلب کرتے ہیں, تو انہوں نے مریم ان کو داد دینے کو تیار نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تاریخ پیدائش کیا تھی جی؟ ان کی 5 جنوری تھی, ہی واز جنوری کیپریکونین, اور ان کی یہ دسمبر کے ہیں, سو یہ پیور کیپریکون میں آتا ہے. اچھا یہ پیورٹی کئی دفعہ گڑبڑ بھی کر جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں عسکری صاحب کہ یہ جو منفیت ہے ہماری, اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تھوڑی سی اس کو اگر اس حوالے سے دیکھ لیں کہ جو 2009 میں دہشت گردی کے خلاف جنگ, اس میں خاطر خواہ کامیابیاں ہوئیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کا معاملہ طے ہوا, میرے خیال میں بہت بڑی بات ہے, بالکل اچیومنٹ ہے. حقوق بلوچستان پیکج کا آغاز ہوا, میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت مثبت پیش رفت تھی. گلگت بلتستان آرڈیننس کے حوالے سے بات ہوئی, میں سمجھتا ہوں یہ 4 تو میں نے فوراً آپ کو گنوا دی جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیابی ہے. اس کے باوجود منفیت